अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद सादुल्ला। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दो डिफरेंट एक्सपेंस हैं, इनमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। तो देखते हैं आज का अपना लेक्चर। चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट नाम से भी ज़ाहिर है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है आज का वो है व्हाट आर दी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस को देख लेते हैं। expenses connected of goods with purchases of goods or to bring the goods in saleable condition are called direct expense। अच्छा, दोबारा इसको हम रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। expenses connected of goods, क्या चीज़? expenses connected of goods with purchases of goods, with purchase of goods or to bring the goods in saleable condition, क्या चीज़? to bring the goods in saleable condition are called direct expense। अच्छा, direct expense वो एक्सपेंस होते हैं जिनका ताल्लुक खरीदे माल से होता है या इस अमल से जैसे चीज़ों को फरोख्त करने के काबिल किया जाता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे? मतलब वो चीज़ें जो हम परचेज़ करते हैं या वो चीज़ें जो हम लाते हैं इन सेलेबल कंडीशन, सेलेबल कंडीशन में, उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस के कौन से एग्जांपल हैं इसमें? सबसे पहले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है। क्यों डायरेक्ट मटेरियल है? सेलेबल कंडीशन, टू ब्रिंग द गुड्स इन सेलेबल कंडीशन, या एक्सपेंसेस कनेक्टेड ऑफ गुड्स विद द परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, ये रॉ मटेरियल है, सेलेबल कंडीशन है। तो उसके बाद सेलेबल कंडीशन, हम कोई चीज़ बेचते हैं, उसमें कमीशन, सेल कमीशन भी आता है, और डायरेक्ट लेबर के एक्सपेंस भी हैं इसमें। उसमें कस्टमर सर्विस के चार्जेस भी हैं, उसमें उसको पे करने होते हैं। परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, जो हमारी मतलब चीज़ बेचने के दौरान जितने भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, इसको दोबारा एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। एक्सपेंस कनेक्टेड ऑफ गुड्स विद परचेज ऑफ गुड्स और टू ब्रिंग द गुड्स इन सेलेबल कंडीशन आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनका ताल्लुक खरीद माल से होता है या इस अमल से जिससे चीज़ों को फ़रोख्त करने के काबिल किया जाता है। फ़रोख्त करने के काबिल किया जाता है इससे मुराद मतलब हम रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं, तो यही होगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, सेलेबल कंडीशन, जैसे चीज़ों को फ़रोख्त करने के काबिल बनाया जाता है। रॉ मटेरियल होंगी तो चीज़ें फ़रोख्त करने के काबिल बनेंगी। अच्छा, ये था हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद आते हैं व्हाट आर दी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं, इसको हम देखते हैं। पहला था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, व्हाट आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? all these expenses which have no concern with purchases of goods or to bring the goods in saleable condition are known as indirect expenses।
ٹھیک ہے، انڈائریکٹ ایکسپینسز کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. All these expenses which have no concern with purchase of goods or to bring the goods in saleable condition are known as indirect expenses. یہ ڈائریکٹ ایکسپینسز سے مختلف ہے، ڈفرینٹ ہیں ایک دوسرے کے. اچھا، یہ وہ تمام اخراجات یا ایکسپنسز ہوتے ہیں جن کا تعلق خرید مال سے نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کا تعلق اس عمل سے ہوتا ہے جیسے چیزوں کو فروخت کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ڈائریکٹ ایکسپنسز میں تھا جیسے چیزوں کو فروخت کرنے میں کے عمل میں بنایا جاتا ہے. تو اس میں کیا ہے، انڈائریکٹ میں جیسے چیزوں کو فروخت کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے، ان کا تعلق اس سے نہیں ہے. اچھا، ڈائریکٹ ایکسپنسز کا تعلق دفتری اخراجات یعنی آفس اکوپمنٹ فروخت کرنے والے ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے. اچھا، تو ڈائریکٹ ایکسپنسز کا ریکارڈ پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ پہ کرتے ہیں. ویسے ایکسپنسز کیا ہوتے ہیں نومینل اکاؤنٹ میں، وہ ہم نے پڑھے تھے ڈیبٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوبارہ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. بہت ہی ایزی، بہت ہی سمپل ہے، امید کرتا ہوں سمجھ آ جائے گی آپ کو. واٹ آر دی انڈائریکٹ ایکسپنسز؟ انڈائریکٹ ایکسپنسز کیا ہیں؟ آل دیز ایکسپنسز وچ ہیو نو کنسرن ود دی پرچیز آف گڈس اور ٹو برنگ دی گڈس ان سیلیبل کنڈیشن آر نون ایز انڈائریکٹ ایکسپنسز. اچھا، وہ تمام ایکسپنسز ہوتے ہیں جن کا تعلق خرید مال سے نہیں ہوتا. اس کا ڈائریکٹ ایکسپنسز کا خرید مال سے ہوتا ہے، اس کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دوبارہ، اور نہ ہی ان کا تعلق اس عمل سے ہوتا ہے جس سے اشیاء کو یا چیزوں کو فروخت کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے. تو انڈائریکٹ ایکسپنسز جو بھی ہوں وہ پرافٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ڈیبٹ سائڈ پہ اس کا ریکارڈ کیا جاتا ہے. اچھا، اب ہم اس کی دیکھتے ہیں ایگزامپل آف انڈائریکٹ ایکسپنسز. انڈائریکٹ ایکسپنسز کی ایگزامپل کیا ہے؟ سب سے پہلے آفس ایکسپنسز، اس کے بعد رینٹ، اس کے بعد سپروائزر سیلری، اس کے بعد یوٹیلیٹی، اس کے بعد ٹیلی فون ایکسپنسز، بزنس پرمٹ. اچھا، ٹھیک ہے، یہ اس کی ایگزامپل تھی انڈائریکٹ ایکسپنسز کی. انڈائریکٹ ایکسپنسز کی ایگزامپل میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. انڈائریکٹ ایکسپنسز کی ایگزامپل میں آفس ایکسپنسز، رینٹ ہو گیا، کیونکہ یہ چیزیں سیلیبل کرنے کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ یہ انڈائریکٹ ایکسپنسز ہیں. انڈائریکٹ ایکسپنسز میں کیا کیا چیز آ جاتی ہیں؟ رینٹ آ گیا. رینٹ سے مراد مطلب اب ہم چیزیں تو نہیں بیچ رہے نا، ہمارا کوئی ایکسپینس آئے گا، وہ ہوتا ہے ڈائریکٹ ایکسپنسز. یہ ہے انڈائریکٹ ایکسپنسز. انڈائریکٹ ایکسپنسز کی ایگزامپل آفس ایکسپنسز، رینٹ، سپروائزر سیلری، یوٹیلیٹی، ٹیلی فون ایکسپنسز، بزنس پرمٹ. اچھا، یہ ایک دوسرے کے بہت ہی مختلف ہیں. تو اس میں مطلب ڈائریکٹ ایکسپنسز میں دیکھیں، ڈائریکٹ ایکسپنسز میں ایک بات کرتا ہے جن کا تعلق خرید مال سے ہوتا ہے یا اس عمل سے جیسے چیزوں کو فروخت کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے. یہ ہے ڈائریکٹ ایکسپنسز اپنی زبان میں ہم دیکھیں تو. اچھا، اس کے بعد ہے انڈائریکٹ ایکسپنسز. اچھا، یہ وہ تمام ایکسپنسز ہوتے ہیں جن کا تعلق خرید مال سے نہیں ہوتا. ڈائریکٹ ایکسپنسز کا تعلق خرید مال سے ہوتا ہے، انڈائریکٹ کا خرید مال سے نہیں ہوتا. تو یا اس عمل سے جیسے چیزوں کو فروخت کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے اسے ڈائریکٹ ایکسپنسز کہتے ہیں. اچھا، جن کا تعلق خرید مال سے نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کا تعلق اس عمل سے ہوتا ہے جیسے چیزوں کو فروخت کرنے کے قابل کیا جاتا ہے اسے انڈائریکٹ ایکسپنس کہتے ہیں. تو میں نے ایگزامپل بھی دے دی ہیں ان کی لیکچر میں. تو اگر کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بہت ہی ایزی، بہت ہی سمپل تھا، تو بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنے رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.